बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाज़रीन, अभी का जो मेरा वीलॉग है, आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे, वैसे जो मेरे साथ आप मेहमान देख रहे हैं आज के इस वीलॉग में, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनका इंट्रोडक्शन आपसे कराती चलूं। MA शहजाद खान साहब, जिनके साथ मैं पहले भी बहुत सारे वीलॉग्स कर चुकी हूँ, और वो वीलॉग्स ये उनमें जितने भी इन्होंने पेशन गोइयां की हैं, वो पेशन गोइयां किस हद तक सच साबित हुई हैं, वो मुझे आपके फीडबैक से उसका आइडिया हो गया था। और उसी फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए आज मैं एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको सियासी सूरत हाल कहें, अदालती सूरत हाल कहें, कानूनी मामलात कहें, या फिर क्या कहें, ये तमाम तर मामलात जो है ना, ये बड़ी इस वक्त सेंसिटिव सिचुएशन है, बहुत नाजुक सूरत हाल है, नाजुक मोड़ पे इस वक्त हम खड़े हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से इनकी पेशन गोई को मैं जानने के लिए आज इनके साथ मौजूद हूँ। इनमें जाफर है आपके पास, आप मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, मारूफ पामिस्ट हैं, और माहिर सीनियर कानून दान है हमारे साथ। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इतने मसरूफ होते हैं आप। खान साहब, ये सबसे पहले तो खतो खती हुआ हुआ इस वक्त मुल्क हमारा, और अभी जब मैं आपके पास आ रही थी अभी का वीलॉग करने के लिए, तो हमारे जो लाहौर हाई कोर्ट के जो हमारे जो जजेस साहिबान है, उनको भी खत मौसूल होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो जो खत लिखा गया था हमारे जजेस साहिबान की तरफ से, उस खत का क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। एक बड़ा सवाल है आपका। देखें, हमारे मुल्क में 1947 से लेकर आज तक अदलिया, मुकदन्ना और इंतजामिया में अप एंड डाउन रहा है आपस में, यानी कि ताकत का सरचश्मा कौन है, इसी में फटा रहा। ठीक है, अब बात यह है कि हमारा मुल्क आज जो पीछे है ना, वो इसी वजह से। भाई सबको पता है, पार्लियामेंट जो है कानून साजी करती है और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जो है अदालतें करती हैं, और इंतजामिया जो है वो पाबंद होती है, ठीक है, उस कानून पे अमल करने पे। ठीक है, अब इंतजामिया के साथ हमेशा ही पड़ा रहा है, और इसीलिए हम पीछे रहे हैं। और हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं चीज का फर्क बड़ा वाज़े बयान किया। और हमारा ये जो दस्तूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईन पाकिस्तान है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज। आपको एक बड़ी हैरत की बात बताता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवासुत से क्या है कि जब हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, तो उस वक्त ना इंडिया 15 अगस्त को बना, हम 14 अगस्त को बने। तो एक गलतफहमी और दूर कर दूं मैं इंडिया की, क्या उनसे एक दिन बड़े हैं, ये वो छोटा भाई है हमारा। अच्छा खैर, लेकिन कानून ना इंडिया के पास था ना हमारे पास था, तो हमें कानून बरतानिया ही दे गया, लिखा हुआ जो था उसी पे हम चलते रहे। तो 1973 में जुल्फकार अली भट्टो शहीद, हमेशा मैंने शहीद ही कहा, और मैंने ये पेशन गोई की भी थी कि जुल्फकार अली भट्टो शहीद है, वो बताया जाएगा। अगस्त सुप्रीम कोर्ट में 3 वजीर आजमों का मामला गया था, एक्स। एक तो जुल्फकार अली भट्टो जाहिर क्लियर किए गए, उन्होंने कहा कि जी वो अदालत के हवाले से जो भी ट्रायल था वो ठीक नहीं रहा। और दूसरा मफहूम बयान किया मैंने, दूसरा भी वो बाबूजी आए थे डिग्री लेके, वो भी क्लियर हो गई। अभी तीसरे वजीर आजम जो है वो एक्स प्राइम मिनिस्टर वडियाला यूनिवर्सिटी में, उसकी उनकी भी बात में बताऊंगा। अच्छा, बात ये हो रही थी कि 1973 के आइन में बरतानिया में 5 रिट्स देके गया था। अच्छा, ठीक है, और उस पर अमल होता रहा। लेकिन 1973 के आइन में एक रिट और बनाई गई, उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, जिसमें आप बोल सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, अदालत में केस कर सकते हैं, अपनी मर्जी का वकील ले सकते हैं, बड़ा उसमें बड़ी है, उसमें राइट्स हैं। लेकिन उसकी ही पामाली हुई, ठीक है। और आज क्या 4 दिन पहले तक तो ये बात होती रही कि इंसाफ देने वाले खुद इंसाफ मांग रहे हैं, यानी कि जस्टिस साहिबान ने तो खत लिखा ना, वो 6 जस्टिस साहिबान, ऑनरेबल जस्टिस साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान को, उन्होंने खत लिखा, कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस पे सो मोटो हुआ। अभी तक लोगों को ये बात समझ नहीं आई, उस खत के हवाले से वो सो मोटो हुआ। नहीं, लोग तो ये कहते हैं ना, अच्छा, वो तो सद्दाम हुसैन जिलानी साहब ने जो बात करी, फिर उन्होंने सो मोटो, वो उस खत का सो मोटो। अच्छा, एक बात है,
اب دوسری بات جو ہے وہ خط جو انہوں نے وزیر اعظم کو لکھا تھا، نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا چلو جو نے اوپر لکھ دیا نا. اچھا اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو بلایا گیا. اب ظاہر عدالت کو تو نہیں بلا سکتی کیونکہ وہ استنا حاصل ہے, تو وہ چیمبر میں میٹنگ ہوئی, ٹھیک ہے, اور اس میں میٹنگ میں پھر تمام جسٹس صاحبان بھی بیٹھے, میٹنگ ہوئی, اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا. اعلامیہ جاری ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ ٹی او آر کے حوالے سے, اور پھر جسٹس تصدق حسین جیلانی وہ بھی بڑے مایا ناز جسٹس سے, لوگوں کو غلط فہمی ہے, اپنی اپنی ان کی ہے رائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایکس چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے, وہ الیکشن کمیشن کے بھی وہ چیئرمین بھی رہے ہیں, وہ چیف بھی رہے ہیں, لیکن لوگوں نے ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھایا. اچھا میں بتا رہا ہوں, کچھ لوگوں نے کہا ویسی سیاسی رنگ دینے کے لیے, میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں. اچھا اس کے بعد ان کا ایک سو موٹو بھی ہے بڑا مشہور, آپ کو شاید پتا نہیں ہے, کہ جب پشاور میں کے پی کے میں کسی چرچ پہ حملہ ہوا تھا تو انہوں نے سو موٹو لیا تھا کہ اقلیتی جو لوگ ہیں مینورٹیز والوں کو ان کی کیا کہتے ہیں جان مال کی حفاظت, سو موٹو ان کا بڑا مشہور ہے. اچھا خیر, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, اس کے بعد پھر یہ معاملہ آیا, اور آج جو ہیئرنگ تھی اس میں میں بتا دیتا ہوں, جو بدھ کے دن جو سماعت ہوئی, اور اس میں تو صحافی چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تو ڈیٹ بھی اناؤنس ہوگی 29, آپ کو پتا ہوگا اپریل. اچھا ایک بات اس میں اور بتاتا چلوں, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, مفہوم ہے ان باتوں کا, ان کے لفظ بلفظ میں بات میں بھول گیا ہوں, بس جو مفہوم ہے, تو وہ مفہوم میں یہ بھی ہے کہ وفاق کو بھی کہا کہ ہر چیز کو ذرا دیکھنا بھی ہے, کوئی نقصان ان کے مداخلت نہ ہو, ایک اشارہ کہہ لیں. اور آج پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں, نہیں اب مجھے بتائیں اس خط کا کیا ہوگا. اچھا سنیں نا, اچھا ابھی سنیں نا, ابھی آج پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں 3 جسٹس صاحبان کو اس میں دھمکی امیز آ گئے, اور پھر بڑا کچھ ہو گیا. اب یہ جو ہے حکومت پہ بات آئے گی, یہ بات ہی یہ ریشم دکھ رہی ہے. اچھا اب یہ حکومت پہ جائے گی بات. نہیں یہ ریشم دکھ رہی ہے خط, نہیں میں زعفران لکھ رہی ہے, سمجھ لیں, ریشم کو چھوڑ دیں, زعفران اچھا بڑی مہنگی ہوتی ہے. اچھا خیر, دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے کل بھی غالباً پیشن گوئی کی تھی کہ بے شمار چینلز پہ, لیکن آپ کے چینل پہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا. اس کا فیصلہ یہی ہوگا جی مداخلت ہوئی ہے. کیا مداخلت ہوئی ہے, میں نہیں کہہ سکتی, یہ اعلامیہ جاری نہیں ہوگا, آرڈر ہوگا. ہاں جی, تو مداخلت ہوئی ہے, اور جو اس کا جواب, بس ایک ایسی گول مول سے میں بات کر رہا ہوں, آئندہ نہیں ہوگی. کیا آئندہ نہیں ہوگی؟ اب اس میں پھر کیا ہوگا, بہت بڑی پیشن گوئی کر رہے ہیں, جسٹس صاحبان بھی کلیئر ہو گئے, تمام ادارے بھی کلیئر ہو گئے, ملک کو چلایا جائے. یہ میں نے کل بھی پیشن گوئی کی تھی, پرسوں بھی کی تھی, اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں. کیا بہت بڑی پیشن گوئی, مداخلت ہوئی تھی, لیکن ظاہر حل کی طرف ہی جانا, آئندہ نہیں ہوگی. تو یہ ریشم جو ہے آپ دوبارہ خط نہیں لکھیں گے؟ 29 سے پہلے تو آ سکتے ہیں, کہیں سے بھی آ سکتے ہیں, لیکن ابھی تو وفاق میں پریشر آ جائے گا. اب وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, جو ہمارے بوس ہیں, ہم کالے کوٹ ہیں نا ابھی, تو وہ 1-2 دن میں, کل تک وہ ظاہر ہے حرکت تو ظاہر ہے, حکومت پریشان ہو گئی ہے, وہ بھی اپنی وفاقی کابینہ وغیرہ بلائیں گے, کیا ہو گیا دوبارہ, وہ اب پریشان تو رہے گی. لیکن جی ہاں, لیکن اب یہ ہے کہ ابابیلیں اڑ گئی ہیں. ابابیلیں کون ہوتی ہیں؟ کالے کوٹ. اچھا کالے کوٹ, یہ جو ابابیل کو پرندہ چھوٹا سا, صحیح ہے, تو وہ کالا پہنا ہوا. اچھا تو ابابیلیں جو زمین کی ابابیلیں نا, وہ ہم وکلا حضرات ہیں, وہ اب اڑ گئی ہیں, ان کی چونچوں میں گندگی. تو ابابیلوں نے تو یہ بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ عید سے پہلے خان کو باہر لے آئیں گے, اس بارے میں کیا پریڈکشن ہے؟ قانون ہے. اچھا, اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں ریگولر کہ ہم پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کمزور ہے نیچے, کیونکہ وہ پروسیجر کو اڈاپٹ نہیں کر رہے صحیح. ٹھیک, وہ کیس آگے چلے جاتا, پھر ریمانڈ ہوگا. تو جیسے جان کے پروسیجر کو اڈاپٹ کیا ہوتا, جیسے انہوں نے غلطی کی, غلطی نہیں بہت بڑی, یہ کہتے ہیں بلنڈر کیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے, تو چھوٹے چھوٹے یعنی کہ نچلی عدالتوں میں کبھی حاضر نہیں ہو رہے, کبھی کوئی داد کا مسئلہ, کبھی کچھ, تو کبھی کچھ, جہاں پہنچنا ہے آپ آئے نہیں, یہ نہیں, وہ فیصلے جلد بازی میں گئے, قانونی سکم بھی ہیں اس فیصلوں میں, نو ڈاؤٹ, لیکن
پروسیجر کو اڈاپٹ نہ کرنا. اور ادھر میں نے بار بار کہا تھا کہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں پوری قانونی ذمہ داریاں وہ حامد خان صاحب کو دے دیں, اور وہ نہیں دی گئیں. اور اگست سپریم کورٹ میں میں نے یہی کہا کہ حامد خان صاحب پہنچ جائیں تو یہ بازی ہی پلٹ دیں گے, اور خان جتنا لیٹ ہوا ہے وہ جلدی آ جائے گا. تو اب آج تو بھی آپ نے دیکھا حامد خان صاحب ہے, اور آئندہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ حامد خان صاحب ہی جو ہیں وہ حاضر ہوا کرے. سپریم کورٹ میں جتنے بھی کیس چل رہے ہیں نچلی عدالتوں میں ان کے اوپر قانونی ذمہ داری. اچھا خان صاحب, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اور بھی پیشن گوئی کریں. جو خان کے جتنے بڑے کیسز ہیں جیسے القائدر ہے, سائفر ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے کیسز جو ہیں اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان واقعی اس کو ریلیز ملنے جا رہا ہے, اور کب تک ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں بڑا سوال ہے آپ کا, اور بڑی پیشن گوئی آپ ظاہر ہے میں کروں گا تو اللہ کے حکم سے. ایک گل تے یاد رکھنا ببر شیروں کہ 5 مارچ 2024 دے وچ جڑا سورج گرہن ہویا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت تک تو خان کمزور پچ پہ تھا. 25 کے بعد اب آ رہی ہے 8 اپریل. 8 اپریل کو سورج گرہن ہو رہا ہے, اور یہ سورج گرہن کہاں ہو رہا ہے؟ ویسٹ میں. اچھا, اس سال کا بادشاہ منگل, وہ نکلا ایسٹ سے تلو. اب منگل کا اور اس سال کا وزیر شنی. اب ایک بڑی حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ بادشاہ منگل ہے آصف علی زرداری صاحب, منگل کے مالک کے نام سے بادشاہ بن گئے. شہباز شریف صاحب شنی کے مالک ہیں, سیٹرن کے وزیر اعظم بن گئے. ابھی ایک اڈیالہ یونیورسٹی میں منگل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہے عمران خان صاحب. ایک منگل کے پی کے وہ بن گئے وزیر اعلیٰ علی امین گڈھاپور صاحب. ایک منگل وہ عمر ایوب صاحب آئین علیف کے ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے. اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی خان کے فرسٹ ہاؤس میں نام کے حوالے سے سورج بھی بیٹھا ہوا ہے اور مشتری بھی بیٹھی ہوئی. غالباً 24-25 کے اندر جو ہے وینس بھی آ جائے گی. وینس کا مطلب ہوتا ہے محبت کی دیوی کا آنا. خان کے زیچے میں آ رہا ہے, فرسٹ ہاؤس میں آ رہا ہے, اور محبت کی دیوی کا آنے سے مراد جو ناراض ہیں شیک ہینڈ کی طرف دیں گے. کیا شیک ہینڈ کی طرف؟ ادھر ڈیٹ کون سی آئی ہے عدلیہ میں؟ 29 اپریل. اگست سپریم کورٹ میں 9 اور 2 کیا ہوتے ہیں؟ 11. 1 اور 1 2. کیا 2. خان کے لکی نمبر میں نے ہزاروں پروگرام میں سمجھایا 2 7 اور 9 ہے. کل کیا ہوا تھا؟ 2 تاریخ تھی, کیا ہوا تھا؟ سو موٹو والی بات آئی, وہ اپوزیشن لیڈر والی بات آئی. کل ایک کیس سے بری بھی ہوئے, 2 تھی نا. اور اب وہ آ گئی 29, وہ بھی 9 2 11. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 29 سے پہلے خان کے ہاؤس میں وینس آ رہی ہے جس کو محبت کی دیوی کہا جاتا ہے. اب خان سے ہاتھ ملانا ضروری نہیں, مجبوری بن جائے گا, کیونکہ ایشو بہت بڑا ہو گیا ہے. پہلے ہی الیکشن کی مینڈیٹ کی چوری کی بات ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد اب مداخلت کی بات اٹھ چکی, پھر اس کے بعد وکلا بھی اٹھے, 300 وکلا نے بھی لکھ دیا, گو کے سائن نہیں تھے. لیکن دبنگ انداز میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, جو خالی چیف جسٹس آف پاکستان ہی نہیں تمام جسٹس صاحبان وہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, وہ سرکاری ملازم نہیں ہوتے, وہ دستور کے محافظ ہوتے ہیں. انہوں نے دستور کی حفاظت کرنی ہے, اور وہ آپ کو دکھائیں گے حفاظت کر کے بھی. اور بلکہ جو میں کہتا ہوں وہی ویسے ہی آج آپ نے سنا بھی ہوگا ٹی وی پہ, آج فرسٹ ہیئرنگ تھی اور اس میں آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اور وہ حفاظت بھی کریں گے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور سمجھوتا بھی نہیں, اور ان کو ہر ایک کو عدلیہ کی کریڈیبلٹی بھی انہوں نے کہا, انہوں نے پہلا جملہ فنڈامنٹل رائٹ پہ بھی بات ہوئی ہے. اور جو میں 1 سال سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کتنے گئی ہیں تاڑی ایپیکس سپریم کورٹ, کتنے گئی تاڑی عدالت عظمیٰ, کتنے گئی ہیں خان تاڑی بابیلا. میں کہا دما دم مس کلندر ہو جائے گا, گھبراؤ نہیں, کانو دکھاواں گا. تو آج آپ نے دیکھا عید کے بعد خان کی رہائی عید سے پہلے نہیں ہے, اور عید کے بعد بادل چھٹنے شروع ہو جائیں گے, اور کیسز جو ہیں, اور اول تو میں خان کو قیدی نہیں کہتا, اور کیونکہ میں اس کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں. وہ اڈیالہ یونیورسٹی میں ڈگری لینے گئے ہوئے پی ایچ ڈی کی, کیونکہ اگر دیکھیں تو انہوں نے گریجویشن جو ہے, پوسٹ گریجویشن یا گریجویشن جو ہے وہ انہوں نے برطانیہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے کی تھی, پول سائنس میں, پولیٹیکل سائنس میں. اب اس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے گئے ہوئے کہاں؟ اڈیالہ.
यूनिवर्सिटी, और वो नंबर पता नहीं, बड़ी लोग बोलते हैं 804 क्या कहते हैं, वो रोल नंबर है स्टूडेंट का। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि शेख अफजल मरवत के तो वो मुर्शद है, अवाम के लीडर, लेकिन मेरा मशरिक सूरज है। वो सूरज निकलेगा, चमकेगा, दमकेगा, और उसको पूरी दुनिया देखेगी, उसका इस्तकबाल भी पूरी दुनिया करेगी। पूरी दुनिया का नाम लिया है। अब ये बाबूजी आए थे, याद आए थे, तो बड़ी ख्वाहिश थी कि इनका इस्तकबाल हो। वो तो शहर भी नहीं निकलिया सुनिया, और जो खान निकलेगा, मैं कह रहा कि उसे समंदर दे बाहर खान खिताब का स्टेज कंटेनर उत्थे लाना, समंदर दे सारियां बोट्स होन, पूरी दुनिया के सारे लोग आते, समंदर भरा होगा, एडा वड्डा दर्जा है, ग्राउंडा छोटियां पै जानियां ने जी। और केसेस में रिलीफ मिलने जा रहा है, बहुत शुक्रिया। रिलीफ नहीं, उधर राइट है, हक मिलेगा, हक मिलने जा रहा है खान साहब को। एक बड़ी प्रिडिक्शन किया है इन्होंने जी मेरे आज के इस प्रोग्राम में। अभी इजाजत दीजिए, आइंदा के जो वीलॉग्स हैं मुल्क में मजीद क्या होने जा रहा है, ईद के बाद खान साहब की सियासत और नून लीग की सियासत खास तौर पे इनका क्या होने जा रहा है, अगले वीलॉग में इस पे बात करते हैं। अभी मुझे इजाजत दीजिए, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के मान।